اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ روا صاحب کون ہے یا مفتی صاحب کون ہے, کس مسلک کے ہیں؟ میرا اٹیک کسی مسلک پہ نہیں, میرا اٹیک کسی مذہب پر نہیں, میرا اٹیک کسی اور ایسی کسی بھی شخصیات یا کسی مذہب یا مسلک پر ہرگز نہیں ہے. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اسے بڑے غور سے تجھے سنیے گا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو. ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے اور ہم نے دیکھی ہے احرام میں لپٹے کئی ابلیس. ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے. ہرگز میرا یہ وجدان نہیں مانتا تھا کہ میں اس ویڈیو کو سیام لے کر آؤں, لیکن مجبوری یہ ہے. یہ ویڈیو تو آلریڈی ہی سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو چکی ہے, لیکن سمجھانا کچھ اور مقصود ہے. اس میں قصور اس مولوی کا نہیں ہے, اس میں قصور اس بچی کا نہیں ہے, اس میں قصور ان والدین کا ہے جن لوگوں نے یہ اپنے گھروں میں پڑھانے کے لیے ان بچوں کو ایسے استادوں رام کر رکھے ہیں اور وہ شریعت پہ عمل نہیں کرتے. اسی لیے آج ان تک استاد اکرام یہ کہتے آئے ہیں کہ یاد رکھو عورت کی تعلیم ایسی لینا جس کے بعد عورت جو ہے وہ بن کر کے ڈاکٹر بنے اور اس کے بعد وہ زر مبادلہ پیسہ کمائے. تو عورت کا نوکری کی نیت سے جو تعلیمات ہوتی ہیں یہ تعلیمات لینا عورت کے لیے حرام ہے. میں ایک عرصے میں اس پہ پیٹتا رہا ہوں, میں روتا رہا ہوں کہ عورتوں کو اس تعلیم دینی نہیں چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, اگر تعلیم دے رہے ہو ٹیوشن کے لیے عورت گھر میں رکھو کہ جو گھر میں عورت آگے بڑھائے. آپ کی جوان بیٹی جس کی ایج 8 سال سے اوپر ہو, ایسی عورت کو کوئی مرد کیسے بنا سکتا ہے؟ اسلام کا تصور ہی نہیں ہے یہ. پھر آپ لوگ پیٹتے ہو جی مولوی نے یہ کر دیا. مولوی کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ آپ نے مولوی کو گھر میں اپنی ایک جوان بیٹی جس کی ایج 8 سال 6 سال سے زیادہ ہے اس کو پڑھانے کے لیے رکھا ہی کیوں ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس جو ہے کو ایجوکیشن کے خلاف ہے. یونیورسٹیز کے اندر میں ایک عرصہ پہلے کلپ لوڈ کیا تھا. خدا را اگر اپنی نسلوں کی بربادی سے بچنا چاہتے ہو تو آج ان یونیورسٹیز کے خلاف آواز اٹھاؤ, ان کو ایجوکیشن کالجز کے خلاف آواز اٹھاؤ, اور گھروں میں جا کے یہ پروفیسر کبھی میتھ پڑھانے جاتے ہیں اور کبھی مولوی صاحب قرآن پڑھانے جاتے ہیں. بچیوں کو یہ پڑھانا گھروں کے اندر ان کا حق ہے جو والدین ہے. یا گھر میں اور عورتیں نہیں ہیں پڑھی لکھی, یا پھر محلے میں کئی عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں ان کے پاس بھیجیں. گھروں میں آپ کو کیا ضرورت ہے آگے بڑھانے کی جو ہے یہ مولویوں کو بلا کر کے؟ پھر مولوی کو ایسا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں مولوی خراب ہے. مولوی خراب نہیں ہے, یہ تم لوگ خراب ہو. آج کے والدین چوڈو ہے, چوڈو جن کو ذرا علم نہیں کہ ان کی اولادیں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. جب والدین سے پوچھو نہیں میری بیٹی پاک مریم جیسی پاک ہے, میرا بیٹا تو جبریل امین جیسا پاک ہے, دوسروں کے بچے خراب ہیں, میرا بچہ ہی ٹھیک ہے. اور ایک رات دن تو فیشن میں لگائے جا رہے ہو. تم بچوں کو پڑھانے کے لیے باہر سے مولوی پکڑ کے لاتے ہو یا پروفیسر پکڑ کے لاتے ہو. اور میں نے اپنی زندگی میں میرے کالج لائف کے اندر دیکھا ہے کہ جو پروفیسر جو میرے ہم جماعت بھائی گھروں میں پڑھانے کے لیے جاتے تھے ان کی کتنی کتنی گرل فرینڈ دوستیاں یاریاں ان گھروں کے اندر تھی, ماؤں کے ساتھ بھی بیڑیوں کے ساتھ بھی. کیا ہے یہ, کیا ہے, کیا کس طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی. پھر کہتے ہیں جناب یہ ہمارا ایسے ہو گیا, ہماری تو عزت کسی مقام نہیں رہی کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا کہ کعبۃ اللہ کا پڑھنے کی جگہ ہو اور رابعہ بصری جو ہے وہ شاگرد ہو اور حسن بصری پڑھانے والا ہو تو تب بھی جائز نہیں ہے. اور خدا کی قسم ٹھیک کہا تھا, ٹھیک کہا تھا. اس لیے کہ عورت کے پاس کسی ایک ایسی عورت 8 سال کے بعد کسی بچی کو کسی بالغ مرد کا پڑھانا حرام ہے. اور یہاں تو کچھ نظام ہی اور ہے. پھر ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور پھر تم ایسی ویڈیو کو اٹھا کر کے مولویوں پر اور فرقہ واریت پر تم کہتے ہیں فلانے مسئلہ کا یہ تھا. ہر مسئلے کے اندر یہ ہے. پھر جو ہے اس کا اٹیک تو مولویوں پہ کرتے ہو, مولویوں کو بدنام کرتے ہو. یہ مولویوں کا سلوک نہیں ہے کیا؟ باقی طبقوں میں یہ سب نہیں ہو رہا کیا؟ اسکول لائف کے اندر جو عام روٹین کے پروفیسر ہیں وہ یہ سب نہیں کر رہے؟ سب کچھ کر رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. ہاں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو علماء کو کیا جاتا ہے. علماء ایسا کریں تو پھر علماء بھی تم جیسے انسان ہی ہے نا, ان کے اندر دل بھی ہے, ان کے اندر فیلنگ بھی ہے. جب آپ ایک بچی کو اور ایک مولوی کو اکیلے کمرے میں چھوڑ دیں گے تو شریعت یہ کہتی ہے ایک سکا بہن بھائی جو ہے, حقیقی بہن بھائی بھی ایک کمرے کے اندر اکیلے نہ رہے. کس دنیا کی کس شریعت کی بات کرتے ہو تم؟ اور پھر اس طرح میں نے دیکھا اس ویڈیو کے نیچے کہ آپ دیکھیں کہ یہ یہاں تک کہ مولوی اور فرقہ والی کی بات ہو رہی ہے. فلانے فرقے کا مولوی ہے, یہ مولوی ہوتی ایسے ہیں, مولوی ایسے نہیں ہوتے. یہ تم لوگ مجبور کرتے ہو کہ جب اس طرح کی آپ کر کے. تو میرا مقصد کسی کی عزت کو چھالنا یا میرا مقصد کسی مولوی پہ اٹیک کرنا یا میرا مقصد کسی خاص پر اٹیک کرنا نہیں. یہ میرا مقصد اصلاح معاشرہ ہے. معاشرے کی اصلاح کرے. اور بچوں کو پڑھانا ہے تو گھروں میں خود تعلیم دے. اسلام میں بچیوں کے لیے ایسی تعلیم جس سے وہ زر مبادلہ کمائیں کوئی تصور نہیں ہے.
پھر اگر آپ لوگ ڈاکٹر بناتے ہو، انجینئر بناتے ہو، تو اس کے لیے بھی کیٹیگریز ہیں. آپ چلو میں آپ کہیں گے جی اب یہ آپ ایسا فتویٰ دے رہے ہیں جو اسلام کے اندر پہلے کسی نے نہیں دیا. حقیقت تو یہی ہے کہ عورتوں کا ایسی تعلیم لینا جو دنیاوی تعلیم ہو، جس میں مبادلہ کما کے وہ پیسہ اور جابس کرے، ایسی عورتوں کے لیے تعلیم حرام ہے. لیکن چلے اگر وہ لے بھی لیتی ہیں، اگر آپ اس میں کوئی مولوی اس پہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جائز ہے، چلو ٹھیک ہے جائز ہے جناب، اب جمہور کا اس پہ اجماع ہے چلو جائز ہے، مان لیتے ہیں، تو اس کے لیے عورتوں کے لیے تعلیم کا نظام الگ ہونا چاہیے. اور اس پڑھانے والے مرد نہیں، پڑھنے والی بھی عورتیں اور پڑھانے والی بھی عورتیں ہوں. ایسے نظام اسلام نے ایسا نظام نہیں سکھایا کہ آپ سیلز گالا کے یونیورسٹی کے اندر پروگرام ہو اور آپ جا کر دیکھیں مشروموں کے اندر گندگی ہو. آپ سیلز گالا کے پروگرام ہو، لڑکی لڑکے ایک دوسرے کو گفٹ کر رہے ہو کہ تم میری لور ہو، اور وہ پروگرام ہو اور لڑکی لڑکا ناچ کے اسٹیج پر پرفارم کر کے بتائیں کہ ہم لوگ ہماری ماں باپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہوئی ہے. یہ فیشن کے اوپر جو آپ کہتے ہو یہ نیو سوسائٹی ہے، یہ نیو سوسائٹی نہیں ہے، یہ انگریز کی وہ پرانی سوسائٹی ہے جس کو داخل کیا گیا ہے ہمارے اندر. یہ یورپ اور مغرب کی طرف آئے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. آخر میں اقبال کی میں ایک نظم کے ساتھ اس بات کا جو ہے نا وہ آپ سے جس چاہوں گا. اقبال نے کہا تھا کہ میں ازمائے خانہ ہے مغرب چشیدم، خدا کی قسم میں مغرب یعنی یورپ کے اندر سے ان کی نشست و برخاست کا حصہ ہو کر رہا ہوں، وہاں سے ہو کے آیا ہوں. بجان من درد سر خریدم، اقبال کہتا ہے خدا کی قسم یورپ کے اندر سے سر درد کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں ملا. نشستم بانے کو یعنی فرنگی عذاب سوتا روز ندیدم، فرمایا میں نے بڑے بڑے فرنگیوں کے ساتھ بڑی بڑی نشستوں برخاست کا حصہ رہا ہوں، لیکن جو دن میں نے یورپ میں گزارے ہیں نا وہ میری راتیں برباد گئی ہیں، وہ میرے دن بھی برباد گئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ملا بدکن از مشتگلے بو سزن بر آستان کاملے، فرمایا اور میرے پاکستان کے نوجوان اور میرے ہندوستان کے نوجوان اگر خود کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو اور اپنے اندر کیمیاب پیدا کرنا چاہتے ہو تو کسی ولی کے آستانے کا بوسہ لے کے دیکھ. اقبال سمجھا یہ رہا ہے کہ یورپ کے اندر مجھے وہ چیز نہیں ملی جو داتا کی نگری لاہور کے اندر میں نے جب داتا علی جوہری کی برگاہ میں بوسہ دیا ہے مجھے جو دن ملی ہے. اقبال یہ سمجھا رہا ہے اور کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، بوس سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف عذاب سوت روز ندیدم. ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی. دعا کہ رب تعالیٰ نے حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.